بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل عزت اور احترام دیکھنے والوں، سامعین محترم، آپ سب دوستوں کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ میری چینل کو دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خشک کانسی اور دمہ۔ خشک کانسی ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے کانسی ہوتی ہے، ہم گھر میں اسے کہتے ہیں کہ آپ نے گھی میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے، پراٹھا نہیں کھانا ہے، آپ نے سموسے پکوڑے نہیں کھانے ہیں، آپ نے گھی میں جتنی بھی چیزیں پکتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں یا غیر تلی ہوئی سادہ چیزیں، حلوہ وغیرہ، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن خشک کانسی کا علاج ہی طری سے ہوگا۔ اگر کوئی دروازہ، کوئی بیرنگ، کوئی مشین اگر وہ جام ہے تو مصری کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر آئل ڈالتا ہے، اسے گریس دیتا ہے، تو وہ اس کے بعد رواں ہو جاتا ہے، اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا کوئی مریض ہے اور اسے خشک کانسی کی شکایت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کی خشک گرم غذا بند کرنی ہے۔ خشک گرم چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہے، جو خشکی پیدا کرنے والی چیزیں وہ آپ نے بند کرنی ہے۔ آپ نے اس کو تری والی چیزیں کھلانی ہے۔ مثلا آپ نے اپنے مریض کو دیسی گھی دینا ہے، آپ نے دیسی گھی میں پکا ہوا حلوہ کھلانا ہے، آپ نے اسے گھی میں پکی ہوئی بریانی کھلانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر تری پیدا ہو جائے۔ تری پیدا ہونے کے بعد اس خشکی کا علاج ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کانسی کا آنا رک جائے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں نے خود کیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نسخہ کیا ہے؟ خشک کانسی کے لیے جو بہترین نسخہ ہے، کامیاب نسخہ اور ایسا مجرب جو اس وقت بھی میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ نمبر 1 آپ نے لینا ہے سونف آپ نے لینا ہے۔ نمبر 2 آپ نے ملٹی لینی ہے۔ نمبر 3 آپ نے گوند کتیرا لینا ہے۔ نمبر 4 آپ نے ہلدی لینی ہے، ہلدی ثابت لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو آپ برابر وزن میں لیں گے، مثلا 2 تولہ 3 تولہ جتنا بھی آپ نے لینا ہے، برابر وزن میں لے کر کے اس کو آپ نے باریک پیس کر کے اس کو چاننا لازمی ہے، کیونکہ سونف کے اندر بھی اس کا یعنی ذرات وغیرہ رہ جاتے ہیں اور ملٹی کے اندر بھی ریشہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو چان کر کے باریک صفوف جو آپ کے پاس بچ جائے، آپ نے یہی صفوف اپنے مریض کو جس کو خشک کانسی ہے اس کو دودھ کے ساتھ دینا ہے۔ آپ 2-3 دن دودھ کے ساتھ دیں گے۔ اگر مریض کو کھانے میں تکلیف ہو تو آپ اس کو دودھ میں بھی حل کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو دودھ پلائیں گے اپنے مریض کو، اس میں دیسی گھی ڈال کر کے اس کو پلائیں، اس کی کانسی رک جائے گی۔ یہ میرا مجرب نسخہ ہے، کامیاب نسخہ ہے۔ جو بندہ خشک کانسی کا مریض ہے، آپ اس کے لیے یہ نسخہ اور جو چیزیں میں نے بتائی، دودھ وغیرہ، یہ اس کو استعمال کر 1 دن میں انشاءاللہ اس کی کانسی میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کے لیے بازار سے جو شربت ملتے ہیں اس میں سب سے کامیاب شربت جو میں نے خود تجربہ کیا، شربت صدوری جو خشک کانسی کے لیے آتا ہے، آپ کسی بھی دواخانے کا لیں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے۔ انہی باتوں پر اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔